اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحی الہیہ کی تعریف۔ وحی کی تعریف کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی، بلکہ جو بھی اس کا نبی ہوتا ہے جس کو وہ نبوت سے سرفراز کرتا ہے، اپنے اس نبی کو، اپنے اس رسول کو، اپنے اس پیغمبر کو جو چیز بھی اللہ رب العزت بتلاتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، اس کو جو چیز بھی اس کے علم میں اللہ دیتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، اس کو وحی کہتے ہیں۔ یہ میں ہر اپنی بات پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ وحی کا سلسلہ بھی بند ہو چکا ہے، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے، اور یہ ختم خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، قیامت تک نبوت محمدیہ ہی چلتی ہے اور چلے گی اور چل رہی ہے۔ بہرحال وحی کے بارے میں ہم آج تھوڑی سی روشنی ڈال رہے ہیں کہ وحی ہر وہ چیز جو اللہ رب العزت اپنے کسی نبی کو بتائے وہ وحی ہوتی ہے۔ نبوت کا ثبوت معجزات سے ہوتا ہے، یعنی نبوت کے لیے معجزے کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ بات پھر بحث طلب ہے کہ وحی کے ثبوت کے لیے نبوت کیوں ضروری ہے۔ اس کا بہرحال مختصر سا جواب یوں ہے کہ اس کا مختصر سا چھوٹا جواب یہ ہے کہ اگر نبوت کے بغیر وحی کا ثبوت ممکن ہوتا، یعنی اگر وحی کے بغیر نبوت ہوتی تو اس دنیا کا نظام ہی فاسد ہو جاتا، کیونکہ نبی پوری دنیا کا نظام بدلنے کے لیے آتا ہے، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، پورے اپنے اس علاقہ کے نظام کو بدلنے کے لیے، اللہ رب العزت کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق نظام کو آگے چلانے کے لیے اللہ کے نبی تشریف لاتے رہے ہیں۔ تو اب اگر یوں ہوتا، اس کے اوپر نبوت کا ثبوت کے لیے معجزے کا ذکر نہ ہوتا تو دنیا کا نظام نہ چلتا۔ مثلاً ایک شخص کسی کو قتل کر دیتا، بندہ کسی کو مار دیتا، حالانکہ قتل تو آج بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کر دیتا اور کہتا کہ مجھ پر وحی اتری تھی کہ اس کا قتل کر دو، یا ایک شخص کسی کا مال اپنے قبضے میں لے لیتا اور کہتا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی کہ اس کے مال پر قبضہ کر لو، ٹھیک ہے نا، تو اور وہ ساتھ ہی وحی کا دعویٰ کر دے، یا کوئی ویسے وحی کا دعویٰ کر دے کہ وحی، تو اس لیے یہاں ساتھ معجزہ اس لیے رکھا گیا تاکہ وحی کا جو دعویٰ کرے، اور یہ وہی شخص کرے جس کو معجزہ عطا کیا گیا، اور معجزہ صرف اسی کو ملتا ہے جو منصب نبوت پر فائز ہوتا ہے، لہٰذا وحی کا دعویٰ صرف نبی ہی کر سکتا ہے، اور نبوت کا دعویٰ تب ثابت ہوتا ہے جب وہ اس کے ثبوت میں معجزات پیش کرتا ہے، جب اس کے ثبوت میں معجزات پیش کرتا ہے۔ اب سے ایک سوال یہاں پر یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب نبی کے پاس فرشتہ وحی لے کر آتا ہے تو نبی کو پھر کیسے یقین ہوتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے؟ ان چیزوں کا پتہ ہم سب کو ہونا چاہیے، عام مسلمان کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ علماء تو خیر علماء ہوتے ہیں،
ان کے تو علم میں یہ بات ہوتی ہے، لیکن عام بندے کو بھی اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب نبی کو کیسے یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے اور یہ اللہ کا کلام لے کر آیا ہے؟ تو امام رازی نے یہاں اس کا جواب دیا ہے کہ فرشتہ نبی کے پاس اپنے فرشتہ ہونے اور حامل وحی الہیہ ہونے پر معجزہ پیش کرتا ہے، اور امام غزالی کی بعض عبارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو ایسی صفت عطا فرماتا ہے کہ جس سے جن فرشتہ شیطان ان کو وہ الگ الگ سے پہچانتا ہے، جس طرح سے ہم انسانوں اور جانوروں اور نباتات اور جمادات کو الگ الگ پہچانتے ہیں، کیونکہ ہماری رسائی صرف عالم شہادت تک ہے اور نبی کی پہنچ عالم شہادت میں بھی ہے اور عالم غائب میں بھی ہے۔ عالم غائب میں یہ ایک عالم نہیں، عالم غائب کی بات ہو رہی ہے، ایک عالم کی بات نہیں ہو رہی۔ عالم غائب میں بے شمار عالم ہیں، جو اللہ کے جتنے بھی عالم ہیں، یہاں عالم غائب میں سب عالموں کی بات ہے۔ عالم نباتات ہے، عالم جمادات ہے، عالم حیوانات ہے، عالم جن ہے، عالم انس ہے، عالم ملکوت ہے، عالم سماوات ہے، عالم جمادات ہے۔ جتنے بھی عالم اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، جن کا علم ہم کو بھی نہیں، لیکن اللہ کے نبی کو وہ تمام جو عالم غیب ہیں وہ عیاں ہوتے ہیں، خبر ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے نا، اس کی خبر ہوتی ہے۔ اب ہم ایک تھوڑی سی بحث کر لیتے ہیں وحی کی قسموں کے اوپر۔ یہ مختصر سا تعارف آپ کو میں دے رہا ہوں آپ کے علم میں اضافہ کے لیے۔ اب وحی کی قسمیں کتنی ہیں؟ وحی، اب یاد رہے کہ وحی 2 قسم کی ہوتی ہے، وحی 2 قسموں کی ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع ہے اور ایک وحی غیر مطلوع ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الفاظ اور معنی کا نزول ہو، میری بات یہ اچھی طرح ذہن نشین کیجیے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الفاظ اور معنی کا نزول ہو تو یہ وحی مطلوع ہے، اور یہی قرآن مجید ہے، اور یہی قرآن ہے۔ کیونکہ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا اور جو آیت اللہ نے عطا فرمائی، اس آیت کا جو معنی آپ کو دیا، وہ معنی سمیت نبی کریم رفع الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا، اور اس کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ اور اگر آپ پر صرف معنی نازل کیے جائیں، یعنی یہ تو پہلی وحی کی قسم ہوگی نا، وحی مطلوع، جس میں معنی بھی، الفاظ کا بھی اللہ نے نزول فرمایا ہو، تو وہ وحی مطلوع ہوئی، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ اب اگر اللہ رب العزت صرف معنی نازل فرما دیں، معنی بتلا دیں، معنی، اب وہ کیسے نازل فرماتا ہے یہ اس کا کام ہے، یہ ہمارا نہیں، یہ وہ جیسے بھی عطا فرمائے، یہ بھی ایک لمبی بحث ہے۔ اب اللہ رب العزت صرف معنی نازل فرمائے، آپ ان معنی کو اپنے الفاظ سے تعبیر فرمائیں، اپنے الفاظ سے ہمیں وہ بات سمجھائیں آگے۔ معنی رب نے دیے، ان معنی کو اپنے لفظوں میں وہ بات ہم تک پہنچا دیں کہ اللہ یوں فرماتے ہیں، تو اس کو
وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، اور یہ وحی غیر مطلوع حدیث ہوتی ہے، اس کو حدیث نبوی کہتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کی متعدد صورتیں ہیں جن کا احادیث صحیحہ میں بیان بھی کیا گیا ہے، جن کا حدیث صحیحہ میں بیان بھی کیا گیا ہے۔ تو یہاں ہم دو ہی معنی لیں گے بنیادی طور پر وحی کے، اور وہ یہی دو معنی ہے۔ ایک معنی وہ جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، جو الفاظ اور معنی کے ساتھ نزول ہوا ہے اور آپ نے حرف بے حرف اسی طرح ہم تک پہنچا دیا، وہ قرآن مجید ہے۔ اور ایک صرف اللہ رب العزت کے صرف معنی نازل فرمائیں اور پھر ان معنی کو آپ اپنے الفاظ سے تعبیر کریں، اپنے الفاظ سے ہمیں سمجھائیں، اور یہ وحی غیر مطلوع ہے، اور اس کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ یوں ہم کہیں گے کہ ایک قرآن وہ جو جس طرح سے اللہ رب العزت نے دیا ہم تک پہنچا دیا، اور ایک قرآن وہ جو آپ نے ہمیں سمجھانے کے لیے اپنے زبان اقدس سے اپنے الفاظ میں ہم تک پہنچایا، وہ اس قرآن کو حدیث کہتے ہیں۔ یعنی دونوں ہی ایک ہی مولا کے، ایک ہی رب کے، ایک ہی مالک کے دونوں صورتیں ہیں، دونوں صورتیں ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم رأف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا، آپ کا عام حالات میں عام باتیں بھی کرنا، بلکہ جو ہلکا پھلکا مزاح کی بات آپ کرتے ہیں، وہ باتیں بھی اللہ کا یا اللہ کی وحی ہی ہوتی ہے، اللہ کی وحی ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہمارے لیے اتنا ہی، عام لوگوں کے لیے اتنا ہی علم ہونا کافی ہے کہ وحی دونوں صورتوں دونوں ہی وحی ہے، وحی قرآن بھی اور حدیث بھی، قرآن بھی اور حدیث بھی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بھی نکلا وہ وحی الہیہ ہے، اور نبی اپنے اللہ کے حکم کے بنا، اللہ کے دیے ہوئے وحی کے بنا کسی سے بھی کوئی بات کرتے ہی نہیں، اسی لیے آپ کو صاحب قرآن کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم رأف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی لیے حدیث، ایک بات اور یہاں عرض کرتا چلوں کہ اسی لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہوتی ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم احادیث مبارکہ کو سمجھے بنا قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ اس لیے دوستو، حدیث کا مطالعہ بھی کیا کرو، احادیث کو بھی سمجھا کرو، اور کسی جاننے والے سے، عالم سے۔ اور یہاں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ ایسا عالم جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، جو ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتا ہو، ایسے عالم سے حدیث سمجھو، قرآن سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا بہت ضروری ہے، بنا ادب کے احادیث مبارکہ کی سمجھ نہیں لگتی۔ اور یہاں ادب کے حوالے سے ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ادب کے حوالے سے حضرت امام بخاری جب حدیث لکھنے بیٹھتے تو پہلے غسل فرماتے، کعبے کی سائے میں بیٹھتے، غسل فرماتے، مسند تھوڑی اونچی رکھتے، پھر حدیث مبارکہ لکھتے۔
یعنی یہ ادب تھا حدیث مبارکہ کا۔ تو ہمیں جب حدیث سنیں تو ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سنیں اور کسی ادب والے سے سنیں، پھر آپ کو حدیث کی سمجھ لگے گی، اور جب حدیث کی سمجھ لگے گی پھر قرآن کی بھی سمجھ لگے گی، اور جب قرآن کی سمجھ لگے گی تو پھر یہ ایسی دولت ہے، یہ دو دولتیں ایسی دولتیں ہیں، جب ان دونوں دولتوں کی سمجھ لگ جائے تو بندہ گمراہ نہیں ہوتا، اور جب ان دو کی سمجھ لگنی شروع ہو جائے تو پھر اہل بیت کی بھی سمجھ لگ جاتی ہے کہ اللہ کے اہل کیا ہے، اور جب اہل بیت کی سمجھ لگ جائے تو پھر قرآن سے تو گمراہی ممکن ہی نہیں ہوتی، پھر قرآن پڑھنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس سے سمجھنی پڑے گی جو حدیث، جو نبی کریم کا ادب کرتا۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں، آقا علیہ السلام کا ادب سید زادوں سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ السلام کا ادب آپ کی آل کے بنا کوئی نہیں آپ کو ان کا وہ کر سکتا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ العزیز دیکھیں جی میرے اللہ کو کیا منظور ہوتا ہے، آئندہ ہم اسی وحی کو ہی لے کے آگے چلتے ہیں کہ یا بیچ میں کوئی اور مضمون آ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو جو اللہ نے چاہا آئندہ بیان کر دیا جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے، یہ نومبر کے مہینے 27 تاریخ کو جو جمعہ آ رہا ہے، اس جمعے پہ ہمارا سالانہ ختم پاک اپنے والد محترم کا بھی ہے، اور جو فوت گئے ہوئے باقی لوگ ہیں ہمارے ان کا بھی ہے، تو یہ بہت سالانہ بڑی ختم پاک کی محفل ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو تمام دوست احباب تشریف لائیے گا، اللہ رب العزت ہمیں اپنے گئے ہوئوں کے لیے تحفے تحائف بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پر ہم سب کو عمل کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔